وہ کون سی آپ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں آ کے باقاعدہ اعلان کیا جیپ سواروں نے کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ آ کے مظاہرین کو بتایا کہ ایسٹ پلازے کو جلاؤ. سڑکوں پہ ٹینکوں کا واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے، سب کو یہ پتہ ہی ہوگا. لیکن انہیں سڑکوں پہ اسی چیک پوسٹ پہ آپ کو ویلکم کیا جائے تو کیسا لگے گا؟ دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا، اندر ان کو دعوت دی گئی، بلایا گیا. اندر کس نے بلایا، کیوں بلایا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے سوچنے کا. جس اگر اندر بلا لیا گیا، کچھ لوگوں کو بلایا گیا، تو پیچھے سے وہ کون سی ٹولی تھی جس نے توڑ پھوڑ شروع کی؟ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریپ تھا. میں نے اسی دن ذکر بھی کیا تھا، اور بڑا کامیاب ٹریپ ہے ایک لحاظ سے کہ جو مقاصد ان سے حاصل کرنے چاہ رہے تھے کیے جا سکتے ہیں، اس سے بالکل کیے جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف پی ڈی ایم بھی جو ہے کپڑے پھاڑ کے میدان میں آ گئی ہے. ان کا جتنا فلاپ شو ہوا، میرا خیال میں ان کو خود شرم کر لینی چاہیے. تو میں اپنی بات پھر دہراؤں گا کہ چیف جسٹس شروع سے ہی کوئی بھی واضح سٹینڈ لینے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ہمارا نظام عدل ایسا ہے کہ جس میں کہ ہمیں اپنے معاشی مفادات کے لیے کسی عبوری سیٹ اپ پہ متفق ہو جانا چاہیے. عبوری سیٹ اپ آئے گا، کوئی سیاسی عدم استحکام سے ہٹ کے چیزیں ہوں گی، تو ہمیں جو سعودیہ پلان ہے نا، لوگ لندن پلان کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سعودیہ جو پلان ہے اس کے تحت ہمیں معاشی طور پر ریلیف مل سکتا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں سب آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ویلاگ ہے اس میں بس پچھلے ہفتے کا ایک مختصر سا جائزہ لینا ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا اور ان واقعات کا آگے امپیکٹ کیا ہوگا، اور آج یعنی کہ 15 مئی کو لوگوں کی کیا توقعات تھی اور کیا نہیں ہو سکا. جلدی سے شروع کرتے ہیں. جی 9 مئی کو جس وقت عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد لاہور میں لہر اٹھی تھی نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج کی لہر اٹھی تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ہماری پہلے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں، یا کہنے کہ ہماری سوچ سے برخلاف تھی. جس کا میں سب سے زیادہ آپ کو بتا دیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملے کی آپ بات سمجھ لیجئے کہ جو ہوئی ہے، یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا فوجی تنصیبات یا فوجی علاقے میں اس طرح بڑے کھلے عام جانا اور حملہ کرنا. تو اس کے کچھ ایسے حقائق ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید یا تو نظروں سے اوجھل ہیں، یا ان پہ زیادہ بات نہیں کی جا رہی، یا کرنے نہیں دی جا رہی، یا کوئی سوچنا نہیں چاہ رہا. سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں جس وقت احتجاج کی کال دی گئی، لوگ لبرٹی جمع ہونا شروع ہوئے، تو ابھی صوبائی قیادت بھی نہیں آئی تھی. تو اس وقت ابھی ٹولیاں ایسے آپ کہہ لیں کہ پھیلی ہوئی ٹولیاں تھیں. تو ادھر وہ کون سی آپ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں آ کے باقاعدہ اعلان کیا جیپ سواروں نے کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلیں. صوبائی قیادت بعد میں آئی. وہ لوگ کون تھے اس کے اوپر میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کن کے کہنے پہ کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیا. دوسری جانب کور کمانڈر ہاؤس ابھی پہنچنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اوڈی کا وہاں پہ شو روم بھی جلایا گیا، جو کہ مبینہ طور پر جنرل باجوہ کے پلازے کے اندر تھا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ آ کے مظاہرین کو بتایا کہ ایسٹ پلازے کو جلاؤ، اس پلازے کو جلانا چاہیے. اور پھر حیرت انگیز طور پہ اوڈی ایک گاڑی کم سے کم 6 کروڑ کی ہے منیمم، یعنی کہ منیمم جو گاڑی ہے 6 کروڑ کی ہے. حیرت انگیز طور پہ مظاہرین نے یا مظاہرین کے پہنچنے سے بالکل کچھ لمحات پہلے وہ گاڑیاں کیسے وہاں سے کس نے وہاں سے ایویکویٹ کی اور سیف پلیسز پہ پہنچائی. 8 سے 10 گاڑیاں موجود تھی، جو کہ سب میں گاڑیاں اور چابیاں بھی لگی ہوئی تھی. یہ میرا ایک حیرت انگیز عمل ہے. اتنا زیادہ عملہ تو ظاہر بات ہے شو روم کا موجود نہیں ہوگا جو بیک وقت 6 یا 8 گاڑیاں چلا کے لے جائے. کن لوگوں نے وہاں سے شفٹ کی؟ یہ بھی ایک پہلو ہے سوچنے کا کہ اس پہ آپ لازمی سوچیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرف رخ تو کروایا مگر نقصان نہیں ہونے دیا. چلیں اب چلتے ہیں کینٹ کی طرف. آپ اور میں اکثر گزرتے ہیں وہاں پہ، تو اگر ہیلمٹ نہ پہنا ہو نہیں جانے دیتے. یہ آپ اور میں ڈیلی ہم کرتے. کالے شیشے ہوں نا، اگر 40% کالے شیشے ہوں، وہ بدتمیزی کر کے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. لاہور کی سڑکوں پہ ٹینکوں کا واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے، سب کو یہ پتہ ہی ہوگا. لیکن انہیں سڑکوں پہ اسی چیک پوسٹ پہ آپ کو ویلکم کیا جائے تو کیسا لگے گا؟ حیرت تو ہوگی نا. قربان لائن کے پاس پولیس دونوں طرف کھڑی ہوئی ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، پولیس کی وین ہے، پریزنز وین ہے، اور مظاہرین کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے کہ وہ کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اگر کینٹ کی طرف جا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں،
تو کیا مقصد لے کے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہوں گے, وہاں پہ پولیس نے کیوں نہیں روکا. شیرپاؤ برج, مال اور جو بھی ملک کا چوکیاں تھیں وہاں سے فوج غائب تھی, جو ملٹری پولیس ہے وہ غائب تھی وہاں سے. یہ بھی پوائنٹ دیکھنے کا ہے کہ وہاں سے پولیس, میں وہ بتا دیتا ہوں, اگر انہیں روکنا ہو تو یہ میں آپ کو شرطیہ بتانے کو تیار ہوں کہ وہاں صرف 2 فوجی کھڑے ہوتے نا تو یہ مظاہرین وہاں سے کراس نہیں کر سکتے تھے, وہاں سے گزرنے دیا گیا. پھر اہم چیز, سب سے اہم چیز, کور کمانڈر کے گھر کے باہر پہنچ گیا آپ. جناؤز تو چلے بعد کی بات ہے, اس کو جناؤز کہا گیا. مظاہرین نے ابھی وہاں پہ دروازے نہیں توڑے, کچھ بھی نہیں توڑے, دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا, اندر ان کو دعوت دی گئی, بلایا گیا. اندر کس نے بلایا, کیوں بلایا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے سوچنے کا. جس اگر اندر بلا لیا گیا, کچھ لوگوں کو بلایا گیا, تو پیچھے سے وہ کون سی ٹولی تھی جس نے توڑ پھوڑ شروع کی. یہ پوائنٹس ہیں, آپ نے ان کو کڑیاں ملانی ہے, ملتا جائے گا آپ کو, چیزیں ملتی جائے گی. یہ فوٹیجز تو لوگوں نے دیکھ ہی لی ہیں, جس میں فوجی ٹرکوں سے سول وردی والے لوگ اتر رہے ہیں, اور ایسی لوگ جو پولیس والے منہ پہ کپڑا باندھ کے بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. شلوار قمیض کے نیچے مخصوص بوٹ والے لوگ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں, اور بھی کئی پوائنٹس ہیں. توڑ پھوڑ شروع کس نے کی, پتھر مارے کس نے پہلے. بہت ساری تصاویر جاری کی گئی ہیں, بہت ساری تصاویر لوگوں کی جو وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں, یا ویسے بھی گزر رہے ہیں. کارکنوں کی لسٹ, 449 لوگوں کی لسٹ بھی جاری کی گئی, اور اس میں ہر عہدیدار ہی ڈال دیا گیا, وہ پہنچا یا نہیں پہنچا لاہور کا, جو بھی عہدیدار یا فعال ورکر ہے سب کے نام ہی ڈال دیے گئے. لیکن وہ ویڈیوز نہیں آئی توڑ پھوڑ والی, جو انیشلی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں. کارکنوں, جب بھی اکثریت جہاں ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ اکثریت کا آئی کیو لیول کم ہی ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں ویسے بھی ٹرینڈ ہے, اور ہر جگہ ہوتا ہے عموماً, جو اکثریت ہوتی ہے یا عوام ہوتے ہیں وہ تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے. اور جہاں خصوصاً لوٹ مار ہو رہی ہو نا, تو وہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ارلی میجورٹی جو ارلی ہوتی کام کرنے والی تو وہ الگ ہوتی, لوٹ مار میں پھر سبھی آ جاتے ہیں. تو لوٹ مار والوں میں کے نام شرپسندوں میں ڈال کے تو چلا دیے گئے, لیکن جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے پراپرلی وہ نہیں آئے. ویڈیوز ایسی ضرور دکھائی گئی ہیں کہ قائدین وہاں موجود ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن ان کے وہ کہہ کیا رہے ہیں یہ نہیں دکھایا گیا. تو یہ بھی ایک طرح سے اس پہ بھی غور کرنے والی بات ہے, آپ کو کڑیاں سے کڑیاں ملانی پڑیں گی. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریپ تھا, میں نے اسی دن ذکر بھی کیا تھا, اور بڑا کامیاب ٹریپ ہے ایک لحاظ سے, کہ جو مقاصد ان سے حاصل کرنے چاہ رہے تھے کیے جا سکتے ہیں, بالکل کیے جا سکتے ہیں. عمران خان حراست میں رہتے اور یعنی یہ تھوڑا سا توازن طاقت کا چینج ہوتا, تو اب تک آپ دیکھتے کہ یہ ٹریپ والی بات پوری طرح سچ ثابت ہو چکی ہوتی. وہ تو عمران خان نکل آئے تو تھوڑا سا چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بہرحال آج خود عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے کارکنوں کو جو ہے پھنسایا گیا ہے. میری جو آبزرویشن ہے وہ میری بھی جنرلی آبزرویشن وہی ہے کہ یہ پرانے طریقہ کار ہی آزمایا گیا ہے, جو ہر جگہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ چند بندے گھسا کے ان کو توڑ پھوڑ کی طرف مائل کر کے اور پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پلان یہ تھا عمران خان اندر ہوتے تو اس وقت آلموسٹ ساری پی ٹی آئی اندر ہوتی, اس وقت بھی ساری پی ٹی آئی اندر ہے, صرف عمران خان کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہیں. یہ بھی اب فائنل راؤنڈ پہ آ گئی ہیں چیزیں, فائنل تو کافی عرصے سے آ رہی تھی, لیکن یہ وہ ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کہیں گے نا کہ اب کپڑے پھاڑنے والی بات آ گئی, اب سب چیزیں کپڑے پھاڑ کے باہر آ چکے ہیں سب, بس ہاتھا پائی رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے کسی دن ایک طرف 13 جماعتیں, ایک طرف عمران خان, اور وہ کہہ کہ آؤ جی راؤنڈ کرتے ہیں دو بدو لڑائی کا. اب یہ والا ٹائم آ گیا ہوا ہے. الیکشن نہیں ہوئے 14 مئی کے, آج توقع تھی کہ طلبیاں ہوں گی اور شاید کوئی اس طرح کی فیصلے سخت ہوں یا چیف جسٹس کے ریمارکس سخت ہوں, لیکن وہ ریمارکس نہیں آئے. یہاں پہ میں اپنی بات پھر دہراؤں گا کہ چیف جسٹس شروع سے ہی کوئی بھی واضح سٹینڈ لینے کی خواہش نہیں رکھتے تھے, نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہیں, کیونکہ ہمارا نظام عدل ایسا ہے کہ جس میں ہم آپ سمجھ لیں کنفیوز بھی ہیں اور مفادات کے تابع بھی ہیں. میں تقریباً 2 مہینے پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کیس کا فیصلہ واضح چیف جسٹس کی طرف سے کسی واضح گائیڈ لائن کی صورت میں نہیں آئے گا. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ مل بیٹھ کے بات کریں. آج انہوں نے یہی کہا کہ موجودہ حالات میں الیکشن ہونا, اس طرح کے الیکشن کے نتائج بھی کوئی نہیں مانے گا, تو پھر مذاکرات کی شاید دعوت دے جائے اور مذاکرات پہ ہو. ابھی تک تو اگلے ہفتے پہ چلی گئی ہے بات, اور دوسری طرف پی ڈی ایم بھی جو ہے کپڑے پھاڑ کے میدان میں آ گئی ہے. ان کا جتنا فلاپ شو ہوا, میرا خیال میں ان کو خود شرم کر لینی چاہیے.
جتنے مظاہرین نہیں ہیں اس سے زیادہ میڈیا والے اور سیکورٹی والے وہاں موجود ہیں. سپریم کورٹ کے باہر میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں وہ انصار الاسلام کے کارکن کھڑے ہیں ہاتھ کی زنجیر بنا کے. تو اس سے زیادہ وہاں پہ درجہ چہارم کے ملازم ہوں گے جتنے لوگ وہاں پہ اس کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. میں ابھی ججز یا دوسری بات نہیں کر رہا, درجہ چہارم کے ملازم اس سے زیادہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوں گے. تو میرا خیال ہے اگر عوامی طاقت کا اظہار کرنا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم تو وہ ایسی کوشش نہ کرے, وہ اپنے جو ان کی اصل طاقت ہے اس کی طرف ہی فوکس کرے, ان کے ساتھ ہی کو گٹ مٹ کرنے کی کوشش کرے. دو بدو لڑائی میں مجھے جیتتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اسی میں ہے کہ مزید لڑائی چھوڑ کے کسی عبوری سیٹ اپ پہ متفق ہو جائے. اگر پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ جی 1 سال اگر ان کو مل جائے اور وہ تہلکہ مچا دیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی ویسی خام خیالی ہے جیسی وہ الیکشن میں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بس ہم یوں آئے اور ڈالر یوں اور یہ اور وہ اپنے مقاصد کے لیے آئے تھے, پیسہ کمانے آئے تھے, مقدمہ ختم کرانے آئے تھے, اور یہی وہ کر سکتے ہیں جو ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, اور وہ انہوں نے کر لیا تو ان کو بھی جان چھوڑ دینی چاہیے. اور پی ٹی آئی نے بھی ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں دیں ہم ملک سنواریں گے, تو شاید وہ بھی ان کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ, میں حالانکہ تائید کرتا ہے ان کے معاشی منصوبوں کی, ان کے اثرات آنے تھے, لیکن اتنا فوری میں بھی نہیں سمجھتا کہ عمران خان ابھی بیٹھیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہمیں اپنے معاشی مفادات کے لیے کسی عبوری سیٹ اپ پہ متفق ہو جانا چاہیے. عبوری سیٹ اپ آئے گا, کوئی سیاسی عدم استحکام سے ہٹ کے چیزیں ہوں گی, تو ہمیں جو سعودیہ پلان ہے نا, لوگ لندن پلان کہتے ہیں, میں کہتا ہوں سعودیہ جو پلان ہے اس کے تحت ہمیں معاشی طور پر ریلیف مل سکتا ہے. سعودیہ پلان کیا ہے وہ آپ میرے بلاگز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ہم سے کچھ ڈیمانڈز کی گئی تھیں, اور ہم وہ ڈیمانڈ پوری شاید کرنا بھی چاہتے ہیں, ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن سیاسی قوتیں اس کو اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دونوں مل بیٹھ کے ابھی عبوری سیٹ اپ پہ آ جائیں, اس میں حصہ داری کر لیں اور ملک کے لیے کوئی اچھا سوچ لیں. ملک کے لیے کوئی اچھا ملک بچے گا تو آپ سب بچیں گے, ہم بھی بچیں گے. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے, شاید میں نے ساری زندگی سنا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا مہنگائی ہے مہنگائی, لیکن جو میں لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھی ہم نے کہ مہنگائی یہ مہنگائی ہوتی ہے. قوت خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے, آسائشیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں. جو آسائشیں ہوتی ہیں نا, مطلب وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ بھی یقیناً ایسے ہوں گے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. اب بل, اب یہ اللہ کا شکر ہے موسم کچھ اچھا گزر گیا ان دنوں, ابھی بلوں نے جو حال کرنا ہے, گردے بیچنے پڑ جانے ہیں. خیر مختصر سا یہ تھا ایک ولاگ, اس لیے تھا کہ بتا سکیں کہ ملک کا کچھ سوچیں, ملک کے لیے کچھ کریں. ملک کے لیے, ملک بچے گا تو آپ پھر لوٹ بھی لیں گے, کھا بھی لیں گے, آپ کی نسلیں یہاں پہ ڈی سی بھی لگ جائیں گی, انجوائے بھی کر لیں گی. ابھی کچھ عرصہ ملک کے لیے سوچ لیں. مہربانی ہوگی آپ کی. اللہ حافظ.